بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قدر کریں، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن میں کچھ نفع اور فائدہ ہے، چاہے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ دوسرے وہ کام ہیں جو مضرات والے اور نقصان دہ ہیں، ان میں یا تو دین کا نقصان ہے یا دنیا کا نقصان ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ کام ہیں جن میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ دنیا کا نفع نہ دین کا نفع، نہ دنیا کا نقصان نہ دین کا نقصان، بلکہ فضول کام ہے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ان کاموں کا تعلق ہے جو نقصان دہ ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے تو بچنا ضروری ہے۔ اور اگر غور سے دیکھو تو کاموں کی یہ جو تیسری قسم ہے جس میں نہ نقصان ہے نہ نفع ہے، وہ بھی حقیقت میں نقصان دہ ہیں، اس لیے کہ جب تم ایسے کام میں اپنا وقت لگا رہے ہو جس میں کوئی نفع نہیں، حالانکہ اس وقت کو تم ایسے کام میں بھی لگا سکتے تھے جس میں نفع ہو، تو گویا کہ تم نے اس وقت کو برباد کر دیا اور اس وقت کے نفع کو ضائع کر دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص ایک جزیرے میں گیا اور اس جزیرے میں ایک سونے کا ٹیلا ہے۔ اس ٹیلے کے مالک نے اس شخص سے کہا کہ جب تک تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے اس وقت تک تم اس ٹیلے میں سے جتنا سونا چاہو نکال لو، وہ سونا تمہارا ہے، لیکن ہم کسی بھی وقت تمہیں اچانک سونا نکالنے سے منع کر دیں گے کہ بس اب اجازت نہیں۔ البتہ ہم تمہیں یہ نہیں بتائیں گے کہ کس وقت تمہیں سونا نکالنے سے منع کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہیں جبراً اس جزیرے سے نکلنا پڑے گا۔ کیا وہ شخص کوئی لمحہ ضائع کرے گا؟ کیا وہ شخص یہ سوچے گا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، پہلے تھوڑی سی تفریح کر کے آ جاؤں پھر سونا نکال لوں گا؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ کوشش کرے گا کہ اس میں سے جتنا زیادہ سے زیادہ سونا نکال سکتا ہوں وہ نکال لوں، اس لیے کہ جو سونا نکال لوں گا وہ میرا ہو جائے گا۔ اب اگر وہ شخص سونا نکالنے کے بجائے ایک طرف الگ ہو کر بیٹھ گیا تو بظاہر اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ جو بہت بڑا نفع حاصل ہونا تھا وہ صرف اپنی غفلت سے چھوڑ دیا، وہ نفع حاصل نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ایک تاجر کا ایک انوکھا نقصان۔ میرے والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک تاجر آیا کرتے تھے، ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ وہ آ کر کہنے لگا اپنے والد صاحب سے کہ حضرت کیا عرض کروں، کوئی دعا فرما دے، بہت سخت نقصان ہو گیا ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بڑا دکھ ہوا کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں کس مصیبت کے اندر گرفتار ہو گیا۔ پوچھا کہ کتنا نقصان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ حضرت کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ ذرا تفصیل تو بتاؤ کہ کس قسم کا نقصان ہوا، کس طرح ہوا؟ جب انہوں نے اس نقصان کی تفصیل بتائی تو معلوم ہوا کہ کروڑوں کا ایک سودا ہونے والا تھا، وہ سودا نہیں ہوا، بس اس کے لیے وہ لاکھوں اور اس کے علاوہ جو وہ لاکھوں روپے ان کو آ رہے تھے وہ اب بھی آ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن ایک سودا جو کروڑوں والا ہونے والا تھا وہ نہیں ہوا۔ اس کے نہ ہونے کے بارے میں وہ بتایا کہ یہ بہت زبردست نقصان ہو گیا۔ تو حضرت والد صاحب نے فرماتے ہیں کہ اس شخص نے نفع نہ ہونے کو نقصان سے تعبیر کر دیا، یعنی جس نفع کی توقع تھی وہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس واقعہ کے بیان کے بعد میرے والد صاحب فرماتے کہ کاش کہ یہ بات وہ دین کے بارے میں بھی سوچ لیتا کہ اگر میں اس وقت کو ڈھنگ کے کام میں، کوئی اچھے کام میں لگاتا تو اس کے ذریعے دین کا اور آخرت کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا، وہ رہ گیا جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔ تو ایک بنی کا قصہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک بات ہے تو ہنسی کی، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھنے والی عقل دے تو اس میں سے بھی کام کی باتیں نکلتی ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے ایک بزرگ جو مشہور حکیم ہیں، انہوں نے ایک دن یہ قصہ سنایا کہ ایک بنیا عطار تھا جو دوائیں بیچا کرتا تھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ دکان پر بیٹھتا تھا۔ ایک دن اس کو کسی ضرورت سے کہیں جانا پڑا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے ذرا ایک کام سے جانا ہے، تو ذرا دکان کی دیکھ بھال کرنا اور احتیاط سے سودا وغیرہ فروخت کرنا۔ بیٹے نے کہا کہ بہت اچھا، اور اس بنیے نے اپنے بیٹے کو ہر چیز کی قیمت بتا دی
کہ فلاں چیز کی یہ قیمت ہے، فلاں چیز کی یہ قیمت ہے۔ یہ کہہ کر وہ بنیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گاہک آیا اور شربت کی 2 بوتلیں اس نے خریدی۔ بیٹے نے وہ 2 بوتلیں 100 روپے کی فروخت کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باپ واپس آیا تو اس نے بیٹے سے پوچھا کہ کیا کیا بکری ہوئی۔ بیٹے نے بتا دیا کہ فلاں فلاں چیزیں بیچ دیں اور یہ 2 بوتلیں بھی بیچ دیں۔ باپ نے پوچھا کہ یہ بوتلیں کتنے میں بیچیں؟ بیٹے نے کہا کہ 100 روپے کی بیچ دیں۔ یہ جواب سن کر باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم نے تو میرا کباڑا کر دیا، یہ بوتلیں تو 2,000 کی تھیں، تو نے 100 کی بیچ دیں۔ بڑا ناراض ہوا۔ اب بیٹا بھی بڑا رنجیدہ ہوا کہ افسوس، میں نے باپ کا بڑا نقصان کر دیا، اور بیٹھ کر رونے لگا اور باپ سے معافی مانگنے لگا کہ ابا جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا بہت نقصان کر دیا۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ یہ میرا بیٹا بہت رنجیدہ اور غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہے، تو اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو نے یہ بوتلیں 100 روپے کی بیچیں، اس 100 روپے میں سے 98 روپے اب بھی نفع کے ہیں، باقی اگر تم زیادہ ہوشیاری سے کام لیتے تو ایک بوتل پر 2,000 روپے مل جاتے، بس یہ نقصان ہوا، باقی گھر سے گیا کچھ نہیں۔ بہرحال تاجر کو اگر نفع نہ ہو تو وہ اس کو نقصان کہتا ہے کہ بہت نقصان ہے۔ تو بھائی جب دنیا کی تجارت میں یہ اصول ہے کہ نفع نہ ہونا نقصان ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے بارے میں یہ سوچ لو کہ اگر یہ لمحات زندگی ایسے کام میں لگا دیے جس میں نفع نہیں ہوا تو حقیقت میں یہ بھی نقصان ہے، نفع کا سودا نہیں بلکہ نقصان کا سودا ہے، اس لیے کہ اگر تم چاہتے تو اس سے آخرت کا بہت بڑا نفع حاصل کر لیتے۔ اس طرح اپنی زندگی گزار کر دیکھو۔ اور یہ بھی ذرا سوچا کرو کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دور میں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اگلے ویڈیو میں سنائیں کے بعد پھر ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ۔